تو ان کو بھی وہ منع کر رہے تھے کہ مت کودو، لیکن انہوں نے خواب دیکھا تھا. ان کو خواب میں اللہ جل جلالہ نے بتایا تھا کہ کس جگہ زمزم ہے، زمزم کا کنواں. ایسے بیٹھے بیٹھے مر جائیں گے تو ہماری لاشیں زمین پہ پڑی رہے گی، تو پھر جو ہے جانور آ کر ہمیں کھا لیں گے. تو تب تک جان ہے تو اپنے لیے قبریں کو دیکھ. سبیل لگی ہوئی جن کے بڑے بڑے ٹینک ہیں اور ٹوٹیاں ہیں، مسجد نبوی میں بھی ہے اور مسجد الحرام میں بھی ہے. جو لوگ صفا مروہ کرتے ہیں وہاں راستے میں بھی کئی بار آتے ہیں، جاتے وقت آتے وقت. جب حضرت عبد المطلب نے زمزم دریافت کیا مکہ میں کعبۃ اللہ شریف کے نزدیک، جس کا کنواں آج بھی اسی جگہ موجود ہے، تو اس پر جو کہ باقی قریش تھے ان کو کھدائی سے جب اس وقت منع کر رہے تھے، کیونکہ قریش کسی کو کعبۃ اللہ کے قریب کھدائی کرنے یا کچھ بنانے نہیں دیتے تھے، تو ان کو بھی وہ منع کر رہے تھے کہ مت کودو. لیکن انہوں نے خواب دیکھا تھا. ان کو خواب میں اللہ جل جلالہ نے بتایا تھا کہ کس جگہ زمزم ہے، زمزم کا کنواں، تو جا کر اسے کود لو. تو بہرحال انہوں نے کود لیا، زمزم دریافت ہوا. پھر وہی عرب قبائل جو دوسرے قریش تھے ان کو منع کر رہے تھے کھدائی سے. ابھی انہوں نے جیسے زمزم دیکھا، مکے میں تو پانی کی بہت ہی قلت تھی، باہر سے لاتے تھے. 500 سال یہ لوگ باہر سے لاتے تھے پانی. اب مکہ میں کتنا زیادہ جو ہے پانی کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ جاج جو آتے ہیں حاجی لوگ، تو پانی کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی تھی. 500 سال یہ لوگ اس طرح کام چلاتے تھے، باہر سے لاتے تھے اور اپنا کام چلاتے تھے. اب یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پانی ادھر دے دیا مکہ میں، وہ بھی کعبۃ اللہ کی. الحمد لله رب العالمين. هذا الأمر جلل يجب أن نتشاور فيه. بالإيمان نتوكل على الله. پانی دے کر حیران ہو گئے. تو انہوں نے ایک دم سے عبد المطلب کو کہا کہ ہم تو ابھی آپ کے ساتھ اس پانی میں شریک ہیں. عبد المطلب نے ان کو کہا کس چیز کی شراکت؟ یہ میرا ہے. ابھی تک تو تم لوگ مجھے کھدائی سے منع کر رہے تھے، اب جب میں نے کھود لیا اور زمزم کو دریافت کیا تو تم لوگ ابھی شریک بن رہے ہو. ہرگز یہ نہیں ہو سکتا، یہ پانی صرف میرا ہے. بہرحال بات جھگڑے تک پہنچ گئی. بڑا اس پہ جھگڑا ہو گیا. قریش کہہ رہے تھے کہ ہم اس میں شریک ہیں، وہ کہہ رہے تھے عبد المطلب کہہ رہے تھے کہ پانی صرف میرا ہی ہے. تو آخر کار اس بات پہ فیصلہ ہوا کہ کاہن کے پاس چلتے ہیں. جو مشورہ کاہن دے گا وہ سب کو قبول کرنا ہوگا. اب یہ کاہن کیا چیز ہے؟ کاہن وہ ہوتا ہے جو کہ ماضی اور مستقبل کا حال بتاتا ہے. ایک قسم کا وہ فال جو کرتے ہیں، فال دکھاتے ہیں. تو وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جو کچھ ماضی میں ہوا تھا وہ بھی ہمیں معلوم ہے، خاص کر جو مستقبل لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. تو مشرکین مکہ انہی چیزوں پہ یقین کرتے تھے. ان کا سارا گزارا یہ کاہنوں کے ساتھ، جادوگروں کے ساتھ، نجومیوں کے ساتھ تھا. انہی سے وہ مشورہ کیا. اللہ تعالیٰ کو تو مانتے تھے لیکن ایمان اور یقین انہی چیزوں پر تھا، اور اسی لیے ان کو مشرکین کہا جاتا ہے.
کہ ابھی آج بہت سارے لوگ شاید یہ سمجھتے ہوں گے کہ مشرک وہ ہے جو اللہ کو نہیں مانتا. نہیں، مشرک وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے لیکن اللہ کے ساتھ دوسری چیزوں کو وہ لوگ شریک کرتے ہیں، دوسری چیزوں پر بھی یقین رکھتے ہیں، یہ مشرک ہو گئے. اور جو اللہ کو بالکل نہیں مانتے ہیں وہ کافر ہوتے ہیں. تو کافر و مشرک کا یہ فرق ہے. تو مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے لیکن ساتھ میں وہ بتوں کی بھی عبادت کرتے تھے اور ایسے جادو اور تو کاہن کے پاس چلتے ہیں. کاہن عربی بھی کہتے ہیں، یہ فالزن کو عربی میں کاہن کہتے ہیں. تو چلتے کاہن کے پاس. وہ جو سب سے زیادہ سمجھدار کاہن تھا اس وقت، جو بہت لوگ اس پہ یقین رکھتے تھے، وہ یثرب میں رہتا تھا. یثرب جس کا موجودہ نام مدینہ ہے، مدینہ المنورہ، اس کا پرانا نام تھا یثرب. تو یثرب یا مدینہ مکہ سے کافی دور ہے، 400 کلومیٹر کا راستہ ہے. تو ڈرائیو کرتے ہوئے بھی کوئی 5-6 گھنٹے لگ جاتے ہیں. تو آج کل جو مکہ سے مدینہ وہ ہائی سپیڈ ٹرینیں چلتی ہے، اس میں بھی میں نے سفر کیا ہوا ہے، بلٹ ٹرین. اس کو تقریباً 2.5-3 گھنٹے لگ جاتے ہیں. تو کافی دور ہے. اب یہ لوگ جا رہے ہیں پیدل مکہ سے یثرب یا اونٹوں پر، کیونکہ جب دین نہیں ہوتا زندگی میں پھر لوگ انہی چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں. اب یہ فیصلہ کروانے کے لیے کاہن کے پاس جا رہے ہیں. کاہن یثرب میں رہتا ہے. اب اتنی لمبی مسافت کے بعد جب یہ لوگ یثرب پہنچ گئے تو وہاں پتہ چلا کہ کاہن تو خیبر گیا ہوا ہے. خیبر بھی یثرب سے یعنی مدینہ سے کافی دور ہے. جب میں مدینہ سے گاڑی لے کر ڈرائیو کر رہا تھا، خیبر جا رہا تھا، تو میرے خیال میں کوئی 3 گھنٹے مجھے لگے، 2.5 یا 3 گھنٹے جو میں خیبر پہنچا. کافی دور ہے. تو اب یہ خیبر جا رہے ہیں کیونکہ اب کاہن وہاں گیا تھا. چلتے چلتے ابھی عرب میں تو لوگ جانتے ہیں کتنی گرمی ہوتی ہے. یہ اکتوبر میں تو جون جولائی کی بات نہیں کرتا، یہ اکثر میں جاتا ہوں اکتوبر نومبر میں جو تھوڑا ٹھنڈا ہوتا ہے. یقین کرے کہ 10 منٹ ویڈیو بنانا دھوپ میں کھڑا ہو کر سانس رک جاتا ہے، بولا نہیں جاتا. میں نے تو کافی ویڈیو اس طرح بنائے. کہیں جو ہے باہر کھڑا ہونا ہوتا ہے دھوپ میں تو بہت مشکل ہے، سانس رکتا ہے. یہ اکتوبر نومبر میں، اب پتہ نہیں وہ کس مہینے میں جا رہے تھے. تو گرمی بہت ہوتی ہے. تو اب چلتے چلتے مدینہ سے یا یثرب سے جو وہ جا رہے ہیں آگے خیبر کی طرف، اس کاہن کے پاس. راستے میں جو انہوں نے جو پینے کا پانی ساتھ اٹھایا تھا، وہ عبد المطلب اور ان کے جو ساتھی جو ساتھ تھے، جو بھی تھے، ان کا گروپ جا رہا تھا اور ساتھ میں دوسرے قریش بھی چل رہے تھے کیونکہ دونوں کا جھگڑا تھا. تو عبد المطلب اور ان کے ساتھیوں کے پاس پینے کا پانی بالکل ختم ہو گیا. تو پھر انہوں نے دوسرے قریش سے پانی مانگا کہ ہمارے پاس بالکل پانی ختم ہو گیا اور سخت پیاس لگی ہے، کچھ پانی تو دے دو پینے کے لیے. انہوں نے انکار کر دیا کیونکہ ان کے پاس بھی پانی ختم ہونے ہی والا تھا، تھوڑا بچا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا تھوڑا سا ہے، ہم یہ نہیں دیں گے.
اب آگے چلا نہیں جا سکتا، پیاس اتنی لگی ہے، مرنے کے قریب ہو گیا۔ اعطونا الماء رجاء، نحن نموت عطشا، ليس لدينا ما يكفيكم، اذهبوا۔ تو ادھر ہی بیٹھ گیا، اب سوچا کیا کرے، تو ایک دوسرے کی طرف دیکھا، کہتے موت تو ابھی آنے والی ہے، یہاں پورے اس صحرا میں، اس ڈیزرٹ میں پانی کہاں ہے؟ تو پانی تو ہے ہی نہیں، پیاس سے تو ابھی مرنے والے۔ تو ایسا کرتے ہیں، ایسی بیٹھے بیٹھے مر جائیں گے تو ہماری لاشیں زمین پہ پڑی رہے گی، تو پھر جو ہے جانور آ کر ہمیں کھا لیں گے، تو تب تک جان ہے تو اپنے لیے قبریں کو دے گا، تو جو پہلے مرے گا باقی سب اس کو دفنائے گا، تو جو آخر میں جو ایک بچے گا ہم میں سے وہی نہیں دفنایا جائے گا، کیونکہ اس کو دفنانے والا پھر کوئی نہیں ہوگا، یعنی کہ ایک رہے گا، باقی تو کم از کم دفنائے جائے۔ تو انہوں نے کھدائی شروع کی، ابھی قبر کھود رہے ہر ایک اپنے لیے، قبریں کھودتے کھودتے پھر عبد المطلب نے کہا کہ یار یہ تو اچھی بات نہیں ہے کہ ہم بس موت کے انتظار میں بیٹھے، قبریں بھی کھود لی، موت کے انتظار میں ہم بیٹھے رہے، کب ابھی موت آئے گی، تو جب تک ہم زندہ ہیں کم از کم پانی تو تلاش کریں، اور ہمارے پاس اور کیا ہے، چلے پانی تلاش کرتے ہیں۔ اب وہ یہ بات کر رہے تھے کہ عبد المطلب کا اونٹ جو وہاں کھڑا تھا، اس نے زور سے زمین پہ اپنا پیر مارا، جب اس نے پیر مارا تو وہیں سے چشمہ پھوٹ گیا، پانی نکل آیا، یہ دیکھ کر حیران ہو گئے اور خوش بھی ہو گئے، ایک دم دوڑے، سب نے پانی پی لیا۔ جب انہوں نے پانی پی لیا، وہ دوسرے عرب جو ادھر بیٹھے ہوئے تھے، یعنی دوسرے قریش، وہ تماشا دیکھ رہے تھے جب یہ قبریں کھود رہے تھے، تو وہ ابھی تک بیٹھے ہوئے وہ دیکھ رہے، تو انہوں نے پھر ان کو بھی بلایا کہ آؤ بھائی تم لوگ بھی پانی پیو، تو وہ بھی آئے، پھر انہوں نے بھی پانی پی لیا۔ پھر انہوں نے دیکھا جو مخالفین گروپ تھا کہ کہہ رہے تھے کہ اللہ نے عبد المطلب کو اس ریگستان میں، اس سہارا بیابان میں، جہاں دور دور تک ایک بوند پانی بھی نہیں ہے، اللہ نے اس کو یہاں پر پانی دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے زمزم انہی کو دیا ہوا ہے۔ ہمارا جھگڑا ان کے ساتھ کرنا زمزم کے اوپر بیکار ہے، زمزم پر ہمارا کوئی حق نہیں ہے، یہ انہی کا ہے، کہ اللہ جل جلالہ نے انہی کو دے دیا ہوا ہے، دیکھو اللہ نے نشانی بتا دی۔ تو ایک دم انہوں نے اپنا ارادہ بدل دیا، جھگڑا ختم ہو گیا، واپس مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب زمزم عبد المطلب کا ہوا، اب سقایا بھی ان کا ہوا۔ سقایا کیا ہوتا ہے؟ حاجیوں کو، جو حجاج ہے ان کو پانی پلانے کا خدمت جو ہے، ابھی تک ہے۔ اب بھی جو آپ کو، جو لوگ گئے ہیں حج اور عمرہ کے لیے، جہاں بھی آپ کو حرمین شریفین میں بڑے بڑے تھرماس پڑے ہوئے ہوتے ہیں بھرے ہوئے پانی سے، وہ سارا زمزم کا پانی ہوتا ہے۔ اور چلتے چلتے بھی جہاں جو سبیل لگی ہوئی، جن کے بڑے بڑے ٹینک ہیں اور ٹوٹیاں ہیں، مسجد نبوی میں بھی ہے اور مسجد الحرام میں بھی ہے، جو لوگ صفا مروہ کرتے ہیں وہاں راستے میں بھی کئی بار آتے ہیں، جاتے وقت آتے وقت، یہ سب اس کو سقایا کہتا ہے۔ تو یہ سقایا کا ایک ذمہ دار ہوتا ہے، وہی یہ کام کرتا ہے، وہ اسی کے اختیار میں یہ ہوتا ہے۔ تو ادھر وہ جو ریڑھی پر پانی کی بوتلیں کھینچ کر لاتے ہیں، پھر وہ تھرماسوں کو بھرتے ہیں، اکثر بنگالی لوگ وہاں کام کرتے ہیں۔ تو یہ سب سقایا جس کے ہاتھ میں ہے، جو عرب ہے وہاں پر ابھی، تو ہو سکتا ہے ابھی تک قریشی ہو، تو وہ یہ ملازمین انہوں نے رکھا ہوا ہے، تو یہ وہ خدمات وہ انجام دے رہے ہیں سقایا کا۔ تو یہی سے پھر چونکہ زمزم کا کنواں
وہ تو مسجد الحرام کے اندر ہی ہے. میں نے بہت پہلے دیکھا بھی تھا, ابھی بند ہے, لوگ نہیں جا سکتے, لوگوں کو پتہ بھی نہیں کس جگہ اس طرح سے راستہ انہوں نے غائب کر دیا. میں 1993 کی بات کر رہا ہوں, جب پہلی مرتبہ میں گیا تھا عمرہ کرنے کے لیے. اس وقت بھی ہر ایک کو پتہ نہیں تھا, لیکن اس وقت جو وہاں ذمہ دار آدمی تھا یہ صفائی کرنے کا, جو حرمین میں پوچھا لگاتے ہیں نا, صفائی کرتے ہیں, تو اس کی بھی ایک کمپنی ہے, وہ سارا یہ خدمات وہ انجام دیتے ہیں. تو اس پوچھا لگانے والوں کا جو یہ اکثر بنگالی ہوتے ہیں یا پاکستانی ہوتے ہیں, یہی لوگ ہوتے ہیں, عرب تو نہیں لگاتے ہیں, وہ تو یہ صفائی کا کام نہیں کرتے. تو وہ ان کا جو سپروائزر تھا وہ ایک کشمیری آدمی تھا. اس کشمیری سے میرے وہاں جان پہچان ہو گئی, سلام دعا ہو گئی. تو پھر وہ اس نے کہا کہ چلے میں آپ کو زمزم دکھاتا ہوں, زمزم کا کنواں. وہ مجھے لے کر اندر وہاں بالکل دکھایا, اور میں نے دیکھا 1993 میں 1993 میں میرا پہلا عمرہ تھا. تو پھر اس نے اور بھی بہت ساری مجھے وہاں جگہیں اور چیزیں دکھائی جو عام لوگوں کو پتہ نہیں ہے. لیکن ابھی تو ان چیزوں کا سوال پیدا نہیں ہوتا. ابھی تو جو محمد بن سلمان جیسے جا سکتے ہیں, باقی تو لوگ نہیں جا سکتے, یا مکے کا گورنر جو ہوگا وہ جائے گا. تو یہ ہے سقایا, یہ بھی عبد المطلب کے ہاتھ میں آ گیا. تو جب عبد المطلب کھدائی کر رہے تھے, اب ایک آدمی اکیلا کھدائی کر رہے, زمزم 500 سال سے جو غائب تھا, تو اس کا واپس نکالنا تو یہ بھی تو کافی کھدائی ہوگی, کافی تھکاوٹ کا کام ہوگا. یعنی جوان لوگ بھی تھک جاتے, وہ پھر اس وقت بھی ضعیف تھے اور پھر اکیلے تھے. تو انہوں نے دعا کی. اس وقت ان کا غالباً ایک ہی بیٹا تھا جو ساتھ تھا, جس کا نام تھا حارث. تو عبد المطلب نے دعا کی کہ اگر اللہ مجھے 10 بیٹوں سے نوازے, 10 بیٹے مجھے دے, تو میں نظر رکھتا ہوں. دیکھ مشرکین کے عقیدے ایسے ہوتے ہیں. تو میں نظر رکھتا ہوں کہ اپنے ایک بیٹے کو اللہ کے نام قربان کر دوں گا, یعنی اس کو ذبیحہ کر دوں گا. تو بہرحال اللہ نے دعا قبول کی ان کی, اور اللہ نے 10 بیٹے دے دیے. اب ان کا آخری بیٹا بھی جب جوان ہوا, تو پھر وہ عبد المطلب مکہ کے گلیوں میں بڑے فخر سے چلتے تھے. 10 بیٹے ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے. تو 10 جوان بیٹوں کے بیچ میں وہ چلا کرتے تھے بڑے فخر سے. لوگ دیکھتے تھے کہ عبد المطلب کے عبد المطلب کے 10 بیٹے ہیں. لیکن ابھی وہ نظر کا وقت آیا. وعدہ تو انہوں نے کیا تھا اللہ سے کہ اللہ مجھے 10 بیٹے دے تو ایک کو میں ذبح کروں گا, قربان کروں گا. تو اب ان 10 میں سے ایک کو انہیں قربان کرنا تھا, وہ نظر پوری کرنی تھی. لیکن ابھی ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان 10 میں سے کس ایک کو پکڑ کے ذبح کریں. ایک کو کرنا ہے, 9 بچ جائیں گے, لیکن وہ کون سا ہوگا. تو یہ بات ان کو سمجھ میں نہیں آئی. تو پھر سوچا کہ چلتا ہوں جو کعبہ کا کاہن ہے, کعبہ کا بھی اپنا کاہن ہوا کرتا تھا, کعبہ کے کاہن کے پاس چلتا ہوں, اس سے فال نکلواتا ہوں. تو جس کا نام آ گیا تو اسی کو قربان کروں گا. چنانچہ وہ کاہن کے پاس عبد المطلب چلے گئے. اب اس وقت
عرب میں جیسے میں نے بتایا یہی فال پر ان کا یقین تھا، جو کاہنوں پر، جادوگروں اور نجومیوں پر، انہیں سے پوچھتے تھے اور مشورہ کرتے تھے، پھر جو وہ بتاتے تھے وہی کام وہی کرتے تھے. تو اس وقت رواج تھا کہ یہ تیر جو ہوتے ہیں نا، تیر کمان، تیر والے، ان تیروں پر وہ نام لکھے ہوتے تھے، نام نہیں، ان پہ لکھا ہوتا تھا کہ ہاں اور نہ، یعنی میں اگر انگلش میں کہوں یس اور نو، تو یہ کسی پر نہ لکھا تھا، کسی پر ہاں لکھا تھا. تو بہت ساروں پہ ایسے نہ، ہاں نہ، ہاں یس نو لکھا ہوا تھا. پھر وہ تمام کو وہ جو ہے مکس کر کے ایک جگہ رکھ دیتے تھے یا کسی چیز میں ڈال دیتے تھے. تو پھر جب یہ مشرکین مکہ کوئی بڑا کام کرنے جا رہے ہوتے، یا کوئی رشتہ مانگنا ہو، یا کہیں دور سفر پہ جانا ہو، یا کسی اور قبیلے کے ساتھ جنگ کرنے کا ارادہ ہو، ایسا کوئی بڑا جب معاملہ ہوتا تھا تو اس کے لیے وہ پہلے یہ کاہنوں کے پاس آتے، یہ فال نکلواتے کہ اس میں اگر فائدہ ہے تو ہم کریں گے، اگر فائدہ نہیں ہے تو ہم چھوڑیں گے. تو جب وہ یس والا نکل آتا تو وہ کام وہ کرتے، جب نو والا نکل آتا تو اس کو پھر اگلے سال تک مؤخر کرتے، تو اگلا سال پھر اس کے لیے وہی طریقہ کرتے. تو عبد المطلب گئے اس کاہن کے پاس جو کعبے کا کاہن تھا. جب یہ گئے تو انہوں نے اس کاہن سے کہا کہ 10 تیر لے لو، اور جو میرے 10 بیٹے ہیں ان کے نام ان 10 تیروں پہ لکھ دو، ہر تیر پہ ایک بیٹے کا نام لکھ دو اور انہیں جمع کر دو، پھر ایک نکال دو، جس کا نام آئے گا تو میں اسی کو ذبح کروں گا. تو انہوں نے کیا کیا، پھر وہ کائن شروع ہو گیا نام لکھنے میں. جب کائن نام لکھ رہا تھا تیروں کے اوپر، تو انہوں نے کعبۃ اللہ کی طرف عبد المطلب نے منہ کر کے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، کاش عبداللہ کا نام نہ نکل آیا، باقی کسی بھی بیٹے کا نام نکل آئے تو ٹھیک ہے، عبداللہ کا نام نہ نکلے تو اچھا ہوگا. عبداللہ سے ان کو بہت زیادہ محبت تھی، وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان 10 بیٹوں میں سے عبداللہ کو ذبح کریں. الغرض وہ تیر ڈال دیے گئے اور پھر وہ ایک کو نکالا گیا. جو پہلا والا جو وہ نکلا اس کے اوپر عبداللہ کا نام لکھا ہوا تھا. تو عبد المطلب نے دیکھا کہ میں تو نہیں چاہتا تھا کہ عبداللہ کو ذبح کروں، تو اب اسی کا ہی نام نکل آیا. تو ایک دم عبداللہ کو کلائی سے پکڑا اور ایک ہاتھ میں بڑا چھرا لیا ہوا ہے اور عبداللہ کو کھینچ کر لے جا رہا ہے عیساف کے بت کی طرف جو خانہ کعبہ کے پاس ہوا کرتا تھا.